الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون صدق الله العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ 27واں پارہ شروع کریں گے اور اس کا مختصر خلاصہ اور تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ تو چونکہ ایکچولی اس صورت میں کئی صورتیں ہیں، تو ہم صورتوں کے اعتبار سے ہر ایک صورت کا الگ الگ خلاصہ اور مضامین بیان کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا سورہ ذاریات کا باقی حصہ ہے، جس میں فرعون اور اس کے اہلکاروں کے دریا میں ڈبوئے جانے، اسی طرح قوم عاد کی ہوا کے نظر کیے جانے اور قوم سمود اور قوم نوح علیہ السلام کے عذابوں میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے۔ نیکسٹ سورت جو ہے وہ سورہ طور ہے۔ تو سورہ طور میں اہم مضامین جو بیان کی گئی ہے وہ 3 ہیں۔ پہلا مضمون قیامت کا بیان ہے۔ دوسرے مضمون میں اس کا تذکرہ ہے کہ جنت میں کس طرح گھومیں گے پھریں گے اور ان کا اعتراف کیسا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ مضمون ذکر کیے ہیں۔ تیسرا مضمون سورہ طور میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کہہ کر اذیتوں کا شکار کیا، اس کی جانب اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے تیسرے مضمون میں۔ اگلا سورت جو ہے وہ سورہ نجم ہے۔ تو سورہ نجم میں بھی 2 اہم مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مضمون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، ایک ابتدائی نبوت میں اور دوسرا معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یہ مضمون بیان کی گئی ہے۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ انسان کی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی ہے، ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں مخلص ہو، اپنے عمل میں مخلص ہو، ان کے عمل میں اندر اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، للہیت ہو، پھر ان کا عمل، ان کا کوشش وہ جو ہے نا رائے گاہ نہیں جائیں گا۔ اگلا سورت سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر میں 3 اہم سبجیکٹ یعنی مضمون بیان کی گئی ہے۔ پہلا مضمون کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی اور ایک کہلا ہوا معجزہ تھا۔ اور دوسرا مضمون کہ پورا قرآن مجید، کمپلیٹ قرآن انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ اس لیے اسے بہت آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ یہ مضمون اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ تیسرا مضمون سورہ قمر میں یہ ہے کہ مختلف قوموں کی دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے اور آخرت کے دن پر پریشانی میں گرنے کا بیان ہے۔ اس چیز کو اللہ رب العزت نے سورہ قمر کے لاسٹ میں ذکر کیا ہے۔ اگلا سورت سورہ رحمان ہے۔ تو سورہ رحمان میں 2 امپورٹنٹ سبجیکٹ بیان کی گئی ہے۔ پہلا مضمون تو یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا۔ دوسرا مضمون جو سورہ رحمان میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور اچھے لوگوں کو آخرت میں مختلف نعمتوں سے نوازے گا۔ ان کا تذکرہ کر کے بار بار اللہ رب العزت نے یہ سوال کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Then which of the favor of your Lord will you deny؟ کہ اے انسانوں اور جنوں، تم سب رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہ مضمون اللہ رب العزت نے بار بار قرآن میں سورہ رحمان میں ذکر فرمایا ہے۔ اگلا سورت سورہ الواقعہ ہے۔ تو سورہ واقعہ میں 3 اہم مضمون ہیں۔ پہلا مضمون قیامت کس طرح واقع ہوگی، اس کا بیان ہے، اس کی ہلکی سی جھلک بتائی گئی ہے سورہ واقعہ کی ابتدا میں۔ دوسرا مضمون کہ قیامت کے دن جو ہے نا لوگ 3 کیٹیگریز میں ہوں گے، 3 زمرے میں ہوں گی۔ ایک ہوگی سابقین اولین، دوسرا ہوگی اصحاب الیمین، اور تیسرا ہوگی اصحاب المشأمہ۔ یہ 3 قسم لوگ ہوگی قیامت کے دن۔ سابقین اولین سے تقریباً مراد وہ لوگ مفسرین لیتے ہیں
کہ جن کے ساتھ حساب کتاب بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ ود آؤٹ حساب جو ہے نا ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اصحاب الیمین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ حساب کیا جائے گا لیکن ان کو اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ اور اصحاب المشأمہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ جو ہے نا اپنا کاؤنٹنگ بک جو ہے نا وہ جو ہے نا لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اور یہ جو ہے نا جہنمی لوگ ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی میں مبتلا ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں مبتلا ہوگی۔ اللہ جو ہے نا ہمیں اصحاب المشأمہ سے بچائے۔ تیسرا مضمون سورہ الواقعہ کا یہ ہے کہ اس میں اللہ کی قدرتی کاملہ کا بیان ہے کہ اللہ نے نطفہ سے کیسے بچے کی پیدائش کی، کھیت میں کیسے پودے اگائی، اور آسمان سے کیسے بارش نازل کر کے اسے پینے کے لیے میٹھا بنایا، درختوں سے آگ پیدا کیا۔ یہ سب اللہ ہی کی کاریگری اور قدرت ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ مضمون اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ کے اینڈ میں بیان فرمایا ہے۔ اگلا سورہ الحدید ہے۔ تو سورہ الحدید میں 4 مضمون ہیں۔ پہلا مضمون تو اللہ کی وحدانیت کے بیان میں ہے کہ اللہ ہر چیز میں جو ہے نا وحدہ لا شریک ہے، وہ الاول والآخر، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے وحدانیت کا مضمون ذکر کیا ہے ابتدا میں۔ دوسرا مضمون کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے، یعنی ان کی فضیلت کا تذکر اللہ رب العزت نے دوسرے مضمون میں کیا ہے۔ تیسرا مضمون سبجیکٹ، قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا، ایسا نور جس کی روشنی میں یہ لوگ چل رہے ہوں گے، اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھا مضمون لوہے کے فوائد کا بیان میں ہے کہ اس سے ہتھیار بناتے ہو آپ لوگ، اور بھی دوسرے منافع حاصل کرتے ہو، جیسے گھر بنانا، یا آج کل گاڑی بنانا، جہاز بنانا، اسلحہ بنانا، بہت سی چیزوں میں جہاں ہم لوہے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو لاسٹ مضمون جو یہاں ہے وہ ہے لوہے کے فوائد کے بیان میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔